أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 5 کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے ہم آج انشاءاللہ ہم نے فاتحہ مکمل کی۔ آج اذان پڑھیں گے، اذان کے الفاظ کے حوالے سے اور ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اور گرامر میں ہم حروف شروع کریں گے، لی، من، ان، اور آج کا نقطہ تعلیم۔ آج کی کلاس کے 1 گھنٹہ میں صرف آپ 4000 سے زائد قرآن کے الفاظ سیکھیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت کا بہترین استعمال کریں، پوری توجہ سے بیٹھیں، باقی سب کام چھوڑ دیجئے تاکہ آپ ان الفاظ کو اچھا سا سیکھ جائیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بڑی بات ہے، اور 4000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کرنا سیکھ جانا ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو سبق نمبر 5 جب مکمل ہوگا تو خصوصی مبارکباد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 20,000 الفاظ کے قریب پہنچ چکے ہوں گے قرآن میں جو آئے ہیں۔ تو اذان، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اس کا اعلان۔ تو یہ دعوت جو ہے یہ اللہ رب العزت دے رہے ہیں، کوئی عام دنیاوی عمومی دعوت نہیں ہے کہ جس پر توجہ نہ کی جائے۔ تو آئیے اس دعوت کو پہلے ہم سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے تو اذان کے الفاظ آپ نے دیکھے، اب انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم اسی سبق کو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پہلا جو ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اصل میں کبیر کا لفظ ہے بڑا، اس سے اکبر کمپیریٹیو ہے، اور کثیر جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ کے لیے، اور اکثر بہت زیادہ کے لیے۔ تو چونکہ اللہ سے بڑا، آپ بتائیں کوئی ہے؟ اکبر من، کس سے بڑا ہے؟ تو چونکہ اللہ سبھی سے بڑا ہے تو ہم اس لیے اس کو اللہ اکبر کو ہمیشہ کیا ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور تکرار کی گئی ہے اللہ اکبر کی، مزید زور دینے کے لیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کہ خالق و مخلوق کا کیا مقابلہ ہوگا؟ جس نے ہر چیز تخلیق کی وہ اللہ رب العزت، قوت والا، عزت والا، شان و شوکت، اور ہر صفت میں سب سے بڑا، سب سے جدا۔ اور آپ اللہ کے بارے میں جس قدر بھی علم حاصل کریں گے، جس قدر بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی دل سے آپ کے تعریف نکلے گی۔ آپ کہہ سکیں گے کہ اللہ تو کس قدر عظیم الشان ہے، اور آپ کا فیتھ اور یقین اس قدر بڑھتا جائے گا کہ یہ اللہ اتنا بڑا ہے۔ اور آج ہی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا ڈارک میٹر کے حوالے سے، ان دا یونیورس the scientists are looking for new discoveries, and they have come to the conclusion that there is no dark matter. Actually, this is the further depths of the universe. اور وہ the age of the universe now they say is 27 billion years. جو آپ کو یاد ہے جب میں اور آپ اسکول میں پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے جی 4 بلین ایئرس ہے۔ تو امیجن دی واسٹنس آف دس یونیورس۔ اور جب آپ جس قدر ان چیزوں کو جاتے ہیں، ان کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو میرا اور آپ کا یقین اس قدر بڑھنا چاہیے کہ ہاں یہ ہمارا ہی الہ ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور کسی کے احاطہ علم میں اس کی کائنات کیا اس کا معمولی علم بھی نہیں آ سکتا۔ تو جیسے جیسے کائنات کی وسعتوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اس قدر اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی عظمت و ہیبت کا اندازہ بڑھ جانا چاہیے۔ اور جب اتنے عظیم الشان رب کی بات ہو رہی ہو، اس الہ کی بات ہو رہی ہو، اور اس کی دعوت کا پیغام ہمارے پاس آئے، تو پھر ہمارا آگے سے رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کو کوئی چھوٹا سا، ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے، یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی لیڈر، کسی کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو ان کی دعوتوں پر بھاگے جاتے ہیں، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہیں انہیں کوئی ایسی دعوت مل جائے کہ جہاں پر وہ جائیں
ہمارا بیچارہ ہمارا لوگوں کا ہمارا ذہن جو ہے اس قدر یعنی مختصر ہمارے سوچنے کا انداز ہے. تو اگر کوئی اچھا بڑی دعوت آ جائے تو پھر تو سمجھے سب کچھ روک کے چھوڑ کے اس کی طرف بھاگے جائیں گے. اب سوچئے کہ جب کائنات کا مالک اور سارے حاکموں کا حاکم وہ دعوت بھیجے، وہ یہ اعلان کرے اور ساتھ یہ بتائے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آؤ نماز کی طرف، آؤ میری جانب. تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فجر کی اذان کا وقت ہو اور میں سوتا رہوں کہ نیند بہت پیاری ہے، تو مجھے کس کی بات ماننی ہے، اس حاکم کی یا اپنے نفس کی؟ تو آئیے ہم اس چیز کو جان لیں کہ اصل اصل حکمران وہی ہے اور اسی کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی کو اپنی زندگی میں بڑا مانیں، کسی اور کی. تو وہ کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں میں کسی کو فالو نہیں کرتا، میں کسی شیطان کو نہیں سنتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کی، کہ یہ میں نے کہہ دیا ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ مجھے پسند ہے، تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ ہم اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں. تو اس سے بھی بچیے اور ہم سب صرف اور صرف اللہ کی باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ میں توفیق دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی سسٹر فوزیہ صدیق پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جی سسٹر سبیلا فرمائیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جی ٹھیک ہے. ہماری سسٹر گلنور آپ بیٹھی ہوئی ہیں. کل آپ نے ہمیں بہت تو آپ، مجھے ہاتھ تو آپ کا نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ بھی پڑھ دیں ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ماشاء اللہ. تھینک یو تو سر وہ یاد کرنے کا. جی آپ پھر ناراض ہو جاتی ہیں نا، تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے. سو وہ اشہد. بوڑھے لوگ ہیں نا، بوڑھے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بوڑھے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا. جی صحیح ہے. آپ کی والدہ تو ہوں گی نا، وہ میری جتنے ہی ہوں گے. جی ٹھیک ہو گیا. اشہد، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اشہدو. اچھا اب جب اس کو بریک کریں گے تو یہ ان کا لفظ ہے، اور جب جوڑ کر پڑھیں گے تو پھر نون حذف ہو جائے گا اور حمزہ جا کے لام سے ملتا ہے اللہ الہ الا اللہ. تو پہلا لفظ ہے اس میں اشہدو. اشہدو میں داؤد گواہی. ادھر آنا، داؤد ادھر آؤ. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو. تو جیسے آپ نے شروع میں پڑھا نا آؤزو، اس کا میں نے آپ سے کہا تھا حمزہ شروع کا اس کو آئے سمجھے، میں انگلش والا آئے اور میں ٹپ ذہن میں رہے گی. اسی طرح اشہدو میں یہی سمجھیں، آئے میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ عام الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، شہید، شاہد. عینی شاہد ہم کہتے ہیں نا کسی نے جس نے موقع پر دیکھا ہو چیز کو. اور شہادت کیا ہے؟ یہ شہید کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی عظمت و وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. تو ہم بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. اشہدو. تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. جیسے آبودو، جیسے آوزو، میں عبادت کرتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں. خاتون ہوں گی مونس تو وہ یہ کہیں گی میں پناہ میں آتی ہوں. اسی حساب سے کانٹیکٹ سے معنی بن جائے گا. کس چیز کی؟ ان. اب یہ جو ان ہے، ان کا معنی ہے کہ. اردو میں جیسے آپ کہتے ہیں کہ، تو ان. اور اس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں اس کا معنی، تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان اکیلا ہی قرآن میں 571 مرتبہ آتا ہے. تو 571 مرتبہ آنے والے اس لفظ کو آپ تھوڑی دیر میں سیکھ سکتے ہیں. آپ بار بار دہرائیے اس کو، ان ان. اور ایک اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے ان، وہ ہم آگے جا کے بھی پڑھتے ہیں. وہ عام طور پہ ہمیں پتہ ہے ہم جب انشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے ان زبر کے ساتھ. اور عربی میں یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑے سے زیر زبر پیش کی تبدیلی سے حرف کا معنی، لفظ کا معنی بدل جاتا ہے. تو ان کا معنی کہ. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ان. اور لا،
لا کل آپ سب نے پڑھا تھا، ذرا مجھے بتائیں کیا معنی ہے لا کا؟ نو نہیں نہیں. اور یہ سینکڑوں بار ہے قرآن میں، 1600 سے زائد بار. تو کل آپ نے یہ سیکھا ہوا ہے پہلے. اچھا، اس سے ملتے جلتے نہیں والے الفاظ میں ہی ایک لفظ ماں ہے. ماں. ماں کے 3 معنی ہوتے ہیں، اس کا ایک معنی نہیں بھی ہوتا ہے. نہیں ایک سوالیہ ہوتا ہے. آپ پلیز اگر میوٹ مائکس تو میوٹ رکھا کریں مہربانی ہوگی. ماں کا معنی نہیں، ماں سوالیہ کے طور پہ کیا، اور ماں جو ہے کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ بھی آتا ہے جو. تو یہ 3 معنی ہوتے ہیں ماں کے. لا کل آپ نے پڑھا تھا نہیں. اسی طرح کا ایک لفظ ہے لم. لم، یہ جو سارے الفاظ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سینکڑوں بار قرآن میں ہے. لم کا معنی نہیں، ڈڈ ناٹ ماضی کے معنی میں. اور لن ہرگز نہیں، ول ناٹ. اور یہ سارے جو ہیں یہ قرآن کے اندر یہ 4 صرف یہ 4 جو ہیں الفاظ قرآن میں 4340 بار ہیں. یعنی قرآن کے اوور آل کاؤنٹ کا 5.6% بناتے ہیں. تو ہم اگر آپ آج اگر کلاس کے بعد اپنے موبائل کی اس کو اسکرین شاٹ لگا لیں اور بار بار دیکھیں ماں کے 3 معنی نہیں کیا جو، لا کا معنی نہیں، لم نہیں یعنی ڈڈ ناٹ والا، اور لن نہیں یعنی معنی ان سب کا نہیں ہے، اور ہرگز نہیں والا. تو انشاءاللہ آپ کو اتنے زیادہ الفاظ کا، اور پھر آپ قرآن کھولیں اور تہیہ کریں کہ اچھا میں نے یہ الفاظ قرآن میں ڈھونڈنے ہیں. تو جہاں کہیں آپ کو ملے، ابھی میں نے کھولا یہ تو سامنے مجھے نظر آ رہا ہے لا، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، پھر آ رہا ہے لا یہدیہم اللہ. تو اس طرح سے آگے پھر آ رہا ہے لا، اور اسی طرح آگے یہ تو یعنی قرآن میں آپ کو یہ الفاظ لم اور لن، تو اس طرح سے ان کے معنی اپنے ذہن میں رکھیں اور قرآن میں تلاش کریں تاکہ آپ قرآن سے مزید کنیکٹڈ ہوں. الہ، لا کے بعد ہے الہ. الہ کا لفظ آپ نے عمومی طور پہ سنا ہوا ہے، الہن یا الہ. تو مجھے بتائیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے. جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب لوگ بتا رہے ہیں یہ ہے اسم. ایکسلنٹ. تو معنی ہوتا ہے معبود، اور اس کی جمع ہے آلہتن. آلہتن. تو اب غور کریں اس کی جمع کیا ہے، آلہتن. یہ ہم اکثر پوچھ لیتے ہوتے ہیں سوال و جواب میں، تو اس لیے آپ نے الہ کی جمع آلہتن. اور یہاں 2 نقطے اب ریلیٹ کریں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، عربی میں جمع واو نون یا نون سے بنتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں. تو جیسے یہاں پہ ہوا الہ سے بنی آلہتن. اور دوسری بات، کل آپ نے پڑھا کہ گول تا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں. تو ایک عمومی کلیہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کسی زبان میں اور خاص طور پہ عربی میں ہم آپ کو کوئی اصول بتائیں یا رول بتائیں تو اس میں ایکسیپشن ہوگی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ویسا ہی ہوگا. حرف آخر نہیں ہوگا، وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ باقی زبانوں میں بھی ہوتا ہے. تو الہن معبود، آلہتن اس کی جمع ہے زیادہ معبودوں کے لیے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ. اللہ کا معنی ہوتا ہے سوائے، اللہ سوائے یا مگر، اللہ اللہ کے. تو میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے. اب یہ جو بہت بڑی گواہی ہے، تو پہلے دیکھتے ہیں الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی جو ہے الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے. تو ان پانچوں کے پانچوں میں ہم کسی اور کو الہ نہیں مانتے سوائے اللہ کو، کہ وہی الہ ہے. اسی کی عبادت، اسی کا حکم، اسی سے مدد، اسی پہ توکل، اسی کا شکر ادا کرنا کہ وہی ان سب کے لائق ہے. تو الہ کہ دیکھیں کتنے وسیع اور خوبصورت معنی ہے. تو الا اللہ سوائے اللہ کے. تو میں نے گواہی جو دی
یہ صرف زبان سے کہے ہوئے کلمات نہیں ہونے چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہاں جی میں کہتا تو ہوں، نہیں، بلکہ میرا عمل، میں کرتا کیا ہوں، میرا گھر میں عمل کیا ہے، میرا گھر سے باہر عمل کیا ہے، میرا آفس میں بازار میں عمل کیا ہے، ہر چیز سے اس چیز کا اظہار ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف دیکھتا ہوں، وہ خالق و مالک ہے، کائنات کا حاکم ہے، عبادت و اطاعت اسی کی ہے، اور جب میرے اوپر کوئی مصیبت پڑے اسی سے مدد، اسی پر بھروسہ۔ تو یہ گواہی میری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اسی کا قانون اور اسی کی بات، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہ امت وسط ہے، امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ ساری انسانیت کے اوپر، اور یہی گواہی ہمیں ہر اذان میں، اقامت میں، تشہد میں یاد کروائی جاتی ہے، کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں، اتنا زیادہ یاد کروائے جانے کے باوجود۔ جی سسٹر ایمن پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ للہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ سسٹر شازیہ احمد پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ماشاءاللہ، جی سوائے اللہ کے۔ تو اشہد ان محمدن عبدہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہد وہی الفاظ ہے۔ اب یہ دیکھیں، انا پیچھے تھا انا اور ان دونوں کا معنی ہوتا ہے کہ، دونوں ملا کے قرآن میں تقریباً 900 بار بنتے ہیں، تو آپ دونوں کا معنی ان اور انا دونوں ہی اذان میں آئے ہیں، اسی مثال سے اس کو یاد رکھ لیں، آسانی بھی ہوگی۔ انا میں گواہی دیتا ہوں کہ، انا کا لفظ جو ہے اچھا سامنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اشہد ان کہ، وہ بھی، اور اشہد انا کہ، دونوں ہی اذان ہی کے اندر، اسی کی مثال سے آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ، اور جیسا کہ میں نے کہا 900 سے زائد بار قرآن میں، تو ہم انشاءاللہ اس کو اچھا یاد کر لیں گے۔ ایک لفظ ہے عربی کا ان، آپ میں سے کسی کو ان کا معنی یاد ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آتا ہے انشاءاللہ میں، اگر اگر اگر، تو اگر یہ دیکھیں یہ بالکل ملتا جلتا ہے، اس میں بھی الف ہے، اس میں بھی نون ہے، نون ساکن ہے، لیکن حمزہ کے نیچے زیر ہے، وہاں پہ کیا تھی؟ زبر تھی۔ تو یہ آپ نے تھوڑے سے فرق سے انشاءاللہ، یہ 700 بار ہے قرآن میں، تو یہ بھی ملتا جلتا ہے۔ اور اس سے پھر ایک اور ملتا جلتا لفظ ہے انا، بے شک 1500 سے بے زائد شک بار۔ بے شک ہاں، تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ 1500 سے زائد بار ہے، لہٰذا آپ اس کو بھی اچھا سا، اب دیکھیں 4 ہو گئے، انا، انا، تو یہ چاروں کے جو معنی ہیں اگر آپ کر لیں تو یہ 3000 بار قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، انا، انا۔ اور آج آپ نے قرآن کھولنا ہے اور ان کو اس میں ڈھونڈنا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ مل کر کریں، دوست احباب بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ آپ کو یہ نظر آئے قرآن کے اندر، اور یہ آپ کو ہر صفحے پر، ابھی میں نے کھولا تو میرے سامنے 12واں پارہ اور یہ جو چل رہا ہے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، تو پھر آگے چل رہا ہے اِنَّهُ، یعنی انا اور ہو ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ اب دیکھنی ہیں، اور یہ دونوں ہی سیکھ چکے ہیں آپ، ہو بھی سیکھ چکے ہیں اور انا بھی آ گیا۔ تو انشاءاللہ پھر میں اس طرف دیکھا ہے، نظر ڈالیے تو وہاں بھی سامنے لکھا ہوا ہے
इन्ना, ज़ाहिर है 1500 बार है, तो ये बार बार नजर आएगा हमें कुरान के अंदर। तो अन्ना के माना, इन अगर, और इन्ना बेशक। तो इंशाल्लाह आज के दिन के टारगेट में ये तो अभी अगले घंटे में आपको इंशाल्लाह। और अगला लफ्ज़ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, और जिसका माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और आपको पता है कि जब भी आप नाम सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप दुरूद पढ़िए, ठीक है। तो और उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। अगला लफ्ज है रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह, रसूल सिंगुलर है, रुसुल उसकी जमा है, रुसुल उसकी जमा है। 332 बार है ये कुरान में रसुल का लफ्ज, तो ये जहन में रख लें, अल्लाह के रसूल हैं। तो हमने ये गवाही भी दी, और ये बात भी हम ना सिर्फ हमारी जुबान कहें, हमारा अमल बताए और जिंदगी के हर पहलू में बताए कि मुझे रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, और मैं उनकी तालीमात को बगैर किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट करता हूँ, और वही हक व बातिल का की कसौटी है, कुरान और सुन्नत की तालीमात। ठीक है जी। तो आपकी अतात के लिए मुझे किसी दूसरे की दलील की जरूरत नहीं, जो उन्हें पसंद वही मुझे पसंद। तो आइए जी, सिस्टर अनीला कौसर आप पढ़िए। काशिफ भाई, एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं? सिस्टर ब्रेक पे पूछिएगा, आज वक्त जरा कम है। ठीक है, जी सिस्टर ठीक है। अनीला कौसर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अशहदु, मैं गवाही देती हूँ, अन्ना, के, मुहम्मदन, मुहम्मद, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो कितना अच्छा पढ़ा हमारी सिस्टर ने। अगले अल्फाज हैं हय्या अलस सलाह। तो हय्या, हय्या अलस सलाह, हय्या का माना होता है आओ। हय्या का क्या माना होता है? आओ। और सलाह, सलाह आपको पता है नमाज को कहते हैं। और वो कुलिया अब अप्लाई करें, ये गोलता हटाकर इसकी जमा कैसे बनी है? अलिफ ता लग गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं सलाह क्या है, मुजक्कर है मुन्नस है, तो आप क्या कहेंगे? मुन्नस है। मुन्नस। अच्छा, अब एक और बात याद रख लें यहाँ से, अरबी का हर लफ्ज जो है, अरबी का हर लफ्ज या मुजक्कर होता है या मुन्नस होता है, ठीक है। तो जाहिर है ये दो ही होंगे जेंडर में से। तो जो हम आपको बताते जाएं वो जहन में रख लें, जिसकी निशानी आपको नजर आ जाए वो भी जहन में रख लें। तो सलाह गोलता हटाई, अलिफ्ता लगाई, जमा बन गई। तो हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला आओ किसकी तरफ? नमाज की तरफ। और हय्या अलल फलाह आओ फलाह की तरफ। तो हय्या आओ, अला पर, अला का वैसे माना होता है ना पर। तो आपको मैंने बताया था, उस दिन किसी ने सवाल पूछा, तो मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि ये जो आ, अला है या बी है, ये इंग्लिश में जैसे प्रेपोजिशंस होती है ना, ये उनकी तरह होते हैं। तो जब जिस लफ्ज से जुड़े उसके हिसाब से इनका माना में थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। तो इसी तरह से हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, फलाह यानी कामयाबी की तरफ आओ। तो ये ऐलान किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुला रहे हैं, तो हमें पता है। और कहा यह गया कि नमाज की तरफ आओ, ये नहीं कि नमाज पढ़ लो घरों में, वक्त हो गया है, नहीं। आओ यानी मस्जिद की तरफ आओ, और वहां आओगे तो फलाह मिलेगी। नमाज में फलाह है, और नमाज के फायदे हम सब जानते हैं और बेशुमार फायदे हैं। जिस्मानी फायदे, दिलो दिमाग के फायदे, कामिल जिक्र है, और जिक्र में सुकून है, और इस पर गौर करेंगे तो हिदायत में, ईमान में, अक्लो हिकमत में इजाफा होगा, और दिलो दिमाग दुनिया की फिक्रों से आज़ाद हो जाएगा, और अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाएगी। और फिर हमें पता है वजू करना, आना जाना, उठना बैठना, उसके फायदे, वक्त की पाबंदी की आदत। और हमने देखा कि लोगों ने नमाजों के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट किया होता है कि किस नमाज के साथ क्या करना है। मेरी भी अक्सर आदत है कि नमाज के, इस नमाज के साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो
اجتماعی فائدے، مسجد میں لوگوں سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلنا، تو اور سب سے اہم فائدہ نماز سے حقیقی کہ آخرت میں ہمیں کامیابی. تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اور یہ بار بار کہا گیا اور یاد دہانی بھی ہے کہ نماز کی طرف آؤ کیونکہ اسی میں فلاح ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ کام پہلے پورا کر لوں، آفس میں بیٹھے ہیں یہ ہو جائے، یہ میں پہلے پورا پڑھ لوں، یہ مکمل کر لوں کہ شاید اس میں کامیابی ہے. تو ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اصل کامیابی نماز کی ادائیگی میں ہے پہلے. تو اللہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے بن جائیں جس نے جانا تو ہو اس طرف اور وہ جائے اس طرف، تو ہر قدم جو ہے اس کی منزل کو اور دور کرتا جائے، اور وہ سمجھ یہ رہا ہو نادان کہ میں قریب آ رہا ہوں، جبکہ ہو کیا رہا ہے؟ الٹ سمت میں جا رہا ہے، تو دور ہی جاتا جا رہا ہے. جی سسٹر نمرہ پڑھیے. حیا آؤ علی الصلاۃ نماز کی طرف، حیا آؤ علی الفلاح کامیابی کی طرف. سسٹر رابعہ مشتاق پڑھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم حیا حیا اعلی سوری حیا اعلی آؤ السلام. جی طرف الصلاتی نماز کے، حیا حیا اعلی آؤ طرف الفلاح کامیابی کی. ماشاء اللہ. ہاں آپ بریک بھی کر سکتے ہیں. حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، جیسے آسانی ہو اس طرح سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حیا علی اس کے الفلاح. بعد آخر میں پھر الفاظ دہرائے جاتے ہیں اللہ اکبر کے، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور یہ الفاظ اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہیں آؤ گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا. نقصان کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا. تو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا تم نے اس کی دعوت پر کان دھرے یا نہ دھرے. جس نے دھرے وہ فلاح کی طرف چلا گیا، جس نے نہ سنا اس نے اپنا نقصان کر لیا. تو ہمیں ان کلمات میں فلاح ہے نماز کی طرف آنے میں. اور چونکہ آج ہم نے یہاں پہ لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھے، تو یہ ویسے بھی بڑے اہم ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ. تو اس کو دہراتے رہنا بھی بڑی اچھی بات ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ قریب المرگ شخص کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، جو اس کے لیے کامیابی کا باعث ہو. تو قرآن کا اس سامنے مکمل کیا. وہ ہماری سسٹر کوئی کہہ رہی تھی جن سوال کے حوالے سے، میرا خیال ہے سسٹر پوچھئے. ہاں جی کاشف بھائی. جی 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 مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو الف یا حمزہ کے نیچے ایک چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے، کبھی وہ اوپر ہے کبھی نیچے ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں گے بعد میں یا سسٹر کیا وہ ہے اصل کوئی؟ میں، ہاں یہ انشاءاللہ اس کورس میں تو نہیں، اگلے کورس میں اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوتی ہے اصل میں کہ وہ چیزیں شروع میں زیادہ بتائی جائیں جو سب لوگوں کو عام طور پہ آسانی سے سمجھ آئیں. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو پھر اور چیزیں بھی. لیکن خوشی ہے کہ آپ لوگ یعنی انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، ظاہر ہے پتہ چلتا ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مشاہدہ اچھا ہے، غور کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. ایک کوشچن جی میرا بھی ہے. جی سسٹر فرمائیے. سر یہ جو الف کے اوپر حمزہ ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ آؤز میں جیسے آئی کنسیڈر کرنا ہے، اس کو میں آ گیا. ٹھیک ہے. جی تو یہ جو الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے؟ تو ہم کیسے ان دونوں کے درمیان ڈیفریشیٹ کریں گے؟ ویری گڈ. بہت ہی اچھا سوال ہے. یہ انشاءاللہ سسٹر کانٹیکس میں پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ یہ دو آئے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ نے بڑی اچھی ویسے آبزرویشن کی ہے کہ شروع میں ہم نے آپ کو وہ والا بھی دکھایا تھا، اور یہ جو آ رہا ہے نا اعوذ میں، اشہدو میں، یہ انہی جی الفاظ کا حصہ ہے. تو کچھ ٹھیک. دن بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اچھا یہ افعال کا حصہ ہے، یعنی یہ لفظ کا حصہ ہے، اور وہ الگ سے ہوتا ہے. وہ جب آئے گا تو وہ الگ ہوگا. اور سر ایک اور بات، یہ جو مالک یوم الدین ہم نے پچھلا لیسن پڑھا تھا کہ جی اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا، تو مالک کا مطلب تو بادشاہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ بادشاہ، اللہ مالک ہے. اور یہ نہیں کوشچن سسٹر، آنسر عربی میں یہ کسی اور کا مائک آن ہے، آئی ڈونٹ نو یہ ان کی
عربی میں بادشاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ملک، اور اچھا مالک، ہاں، صحیح اونرشپ والا جو ہے وہ مالک ہے۔ تو جیسا بھی تو ٹھیک کچھ دیر پہلے میں نے کہا، زبر زیر پیش، اس سے فرق پڑتا ہے۔ انشاءاللہ کسی کلاس میں اس پر بات بھی کریں گے کہ صرف جزاک اللہ میم خیر لام کاف والے ہی 4-5 حروف ہیں جو صرف الفاظ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کا معنی فرق ہے۔ ٹھیک صحیح ہے تھینک یو جی، بہرحال اچھی سر بات میرا یہ ہے بھی کہ آپ، کوشچن ہے جی سسٹر آپ پوچھ لیں جلدی سے۔ سر، چھوٹا سا کوشچن ہے، آپ کائنڈلی ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے اکبر کا جو لٹرل میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا، تو ہاں، یہ آپ نے اس میں کچھ ایکسپلین کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر کا میننگ سب سے بڑا کیوں کریں گے؟ وہ پلیز یہ ایک دفعہ بتا دیں۔ سسٹر اصل میں یہ اکبر جو ہے نا یہ کمپیریٹیو ہوتا ہے، جیسے انگلش میں کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے نا، اور الاکبر ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو وہ عربی کا ایک، تو آگے آپ جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، اس وقت مزید وضاحت کریں گے، لیکن چونکہ اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم جی ہمیشہ جی، کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ عمومی معنی اس کا یہی بنتا ہے اللہ بڑا ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی، تو سر چلیے سر بول اب آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی سسٹر فرمائیے۔ السلام علیکم سر، میں نے کوشچن کرنا تھا کہ ان کے معنی جو ہیں وہ کے ہیں اور انا کے بھی کے ہیں، اور ایک دو اور بتائے تھے، انا کا بے شک ہے اور انا کا اگر، ان کا اگر، ان کا اگر، اور انا جی، انا کا کہ، دونوں کا ہی، ان اور اور انا۔ انا انا کا بے شک، ٹھیک ہے جو تو انا کو آپ اس مثال سے یاد رکھنا، ان اللہ مع الصابرین، ہم اکثر کہتے جی، ہیں بے کوئی شک، غم ہاں میں ہو، جی کوئی غم جی میں ہو، کسی کو صدمہ پہنچے، تو بہترین طریقہ آپ اس کے سامنے کہیے ان اللہ مع الصابرین، جی تاکہ اس کو صبر آ جائے کہ بے شک جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی، تو اس سے آپ معنی بھی یاد ان رکھ لیں۔ ان اور انا کے معنی ہیں ان دونوں کے، سسٹر ان اور انا کے، ان اور انا کے، ٹھیک ہے۔ جی، چل تو اچھا سر، آؤ یہ ایک سوال اور تھا۔ بیٹے، اب باقی سوال آخر میں، کیونکہ مجھے اوکے کلاس وقت میں اوکے پوری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے درمیان میں ہم صرف 2 سوال لیتے ہیں، میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سوال زیادہ لے لوں، مجھے اندازہ ہے سوالات سے اچھی سمجھ آتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سوالات آخر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب گرامر کی قسم، گرامر کے اس حصے میں ہم آج لفظ کی قسمیں، اور لفظ کی قسمیں تو آپ نے شروع کر لی تھی، اس میں ہم نے سب سے پہلے کتنی قسمیں تھیں لفظ یا کلمے کی، مجھے بتائیں، آپ کو یاد ہے یا تین بھول گئے؟ تین ہے، تین تین بتائیں۔ فعل حرف اسم فعل ہر حرف فعل اور حرف، حرف بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے اسم کے بارے میں جان چکے ہیں، آج حرف کے بارے میں جانیں گے، اور لی، من اور ان جو حروف ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ذرا ٹی پی آئی کرتے ہیں، سارے میرے ساتھ کیجئے، سنیے، سنیے، یہ دیکھیے سوچئے، دیکھیے، سوچیے بولیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، کھائیے، دل سے بتائیے، دکھائیے، کیجئے، دل سے اور کیجیے، سب مل کے، مل کے۔ مل ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم ایکٹیو بھی ہو گئے، ذرا ریفریش بھی ہو گئے، ہلنا جلنا بھی شروع کر دیا۔ کل ہم نے مذکر سے مؤنث بنائے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو سسٹر عائشہ، آپ ذرا اس کو ایک دفعہ دوہرا دیں۔ ہوا، ہے، ہیا، ربہ، دوبارہ بولیں، ہیا ہیا، ہیا، ہوا، ہوا، ہیا، ہیا، ربہ، ہیا نہیں، ہیا، رب، ہیا، ہوا، ہیا، ہاں جی، ربہ، ربہا، دینہ، دینہا، کتابہ، کتابہا، رسولہ، رسولہا، اسمہ، اسمہا۔ ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ دہرائی کی کلاس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ ان دہرائی کے سیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آگے جی، ہم نے کہا تھا اسم اور اس کی نشانیاں، فعل کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حرف کی تعریف ہوتی ہے کہ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ حرف کیا ہے عربی میں؟
جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، اور بہت سے حروف ہوتے ہیں. تو آج ہم نے 3 حروف جو ہیں، اور ایک اور تعریف ہی ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو اسم نہیں ہے اور فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر سی بات بھی ہے کہ ٹوٹل 3 ہی ہیں. تو جو نہ اسم ہوگا، جو نہ فعل ہوگا، وہ حرف ہی ہوگا. اصل میں انشاءاللہ جب اسم کی ساری نشانیاں آپ کو پتہ چل جائیں گی، افعال بھی تھوڑے سے سیکھ جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے، اچھا اب ہمیں پتہ ہے کیا کیا حرف ہے. تو اس لیے یہ تعریف بھی کی جاتی ہے. تو ابھی آج ہم نے جو حروف سیکھنے ہیں وہ تو ہیں لا اور لی، یعنی لام پہ زبر اور لام پہ زیر، یہ ایک ہی معنی میں، اور من یہ بھی، سے اور عن یہ بھی. اچھا، مزے کی بات یہ آپ تینوں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ان تینوں کو. کسی کو یاد ہے ہم نے لی کہاں پڑھا تھا؟ لیے والا، للہ ماشاء انا الحمد للہ. للہ. الحمد للہ میں جو لی جڑا ہوا تھا، الحمد للہ، لی اور اللہ، وہاں ہم نے پڑھا تھا اللہ لیے. کے لیے. ٹھیک ہے، اور من کا پڑھا تھا، ذرا یاد کر کے من بتائیں مجھے. الشیطان من من الشیطان الشیطان الرجیم ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ ہے انٹیلیجنٹ کلاس، دل خوش ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہے. من سے، تو یہ معنی بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. اچھا، ان ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ نہیں نہیں رضی اللہ نہیں تعالیٰ عنہ. انہو دیکھیں ہماری بہن کہہ رہی ہے پڑھا ہے سر ہم نے انہو کل. انہا انہو، انہو انہا ابو بکر صدیق انہو عنہ انہا انہو انہو انہا. رضی اللہ ہاں تو تعالیٰ عنہ. جی، جب ہم نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو رضیہ راضی ہوا اللہ اس سے، اس کے ساتھ. اسی طرح رضی اللہ عنہا تو صحابیہ کے لیے یا ازواج مطہرات کے لیے، انہا اس عورت کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں ہی پہلے آپ کو آتے ہیں. تو آج تو بڑا آسان ہے کام. اب یہ تینوں حروف آپ کو آتے ہیں، تو ہم نے، اور آپ کو ضمائر بھی آتے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو جو ہم نے دینہو، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم وغیرہ پڑھے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کو جوڑیں گے. یعنی ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا اور ہا کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب انہیں جوڑیں گے تو اب یہ جو الفاظ ہیں یہ اور معنی دینے شروع کر دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ حروف الفاظ میں ڈھلتے جائیں گے. تو یہ دیکھیے، ابھی ہم جب ان کو جوڑیں گے باری باری، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا کے ساتھ، تو یہ 3 حروف جو ہیں، یہ لی، لا، من، عن جو ہیں، ان 7 ضمائر کے ساتھ مل کے قرآن میں 5000 بار، 5000 ٹائمز ان قرآن. تو ہم انشاءاللہ جوڑیں گے، اچھی پریکٹس کریں گے، اور پھر اس کو یاد کر لیں گے، پھر قرآن میں دیکھیں گے. تو 5000 الفاظ آج ہم نے یہیں پر یہ سیکھ لیں. تو اگر آپ مائک آف کر لیں گے تو آپ کو مہربانی ہوئے گی. اچھا، تو یہ دیکھیں جی، پہلا ہے لی، جو لیے الحمدللہ سے ہم نے سیکھا تھا. آئیے اس کو جوڑتے ہیں ہم. تو جب ہم نے اس کو جوڑا ہو کے ساتھ تو یہ بن گیا لاہو. اصل میں یہاں پر یہ زیر کے ساتھ لی نہیں بنا، زبر لے لیا اس نے، معنی ایک ہی ہے اس کا، وہی لیے والا. تو لاہو اس کے لیے، کے لیے، لہم ان سب کے لیے، سب کے لیے، لکا لکا تمہارے لیے یا آپ کے لیے، آپ کے لیے، لی چلیے، میرے لیے، لی میرے لکم لیے، آپ سب کے تو لیے، آپ سب کے لیے، لنا. نا ہم سب کے لیے. اصل میں آپ کے مائک سے دوسرے لوگ میرے ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیے مجھے تو جو چلے ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن باقی یہ بات اللہ بہت نام شکایت. ہمارے لیے. جی، پھر مجبوراً جب میں سب کو میوٹ کرتا ہوں تو پھر میرے لیے تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سب کو الگ الگ ان میوٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر کہ اپنے مائکس میوٹ رکھیں، صرف جس کا نا آپ خود سے دہرائی کرتے رہیں مائک میوٹ کر کے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ گھر میں کریں، اپنے کانوں کو سنوائیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے، سب کے لیے، ہم سب. تو آپ سب سے پہلے ہاں کیا بات کر رہے تھے؟ لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، اور ہم لہا بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہا پڑھا نا، تو اس عورت کے لیے، تو یہ بھی ہمیں آتا ہے. چلیں سسٹر حفصہ
कौसर आप करवाइए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। और मुअन्नस का करेंगे लहा उस औरत के लिए। ठीक है, हम इसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सिस्टर सिद्रा नायाब करवाइए। जी सर। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी, और लहा उस औरत के लिए। लहा उस औरत के लिए। ठीक है, लिखा नहीं हुआ लेकिन हम कोशिश करते हैं ताकि साथ साथ हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। यस सर। सिस्टर मुनीबा जावेद करवाइए। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए, लहा उस औरत के लिए। वेरी गुड। और याद रखें जब हम कहते हैं लहू तो एक उंगली से राइट साइड पर हम इशारा करते हैं सीधे हाथ से लहू। जब ज्यादा उंगलियों से खोल के किया लहुम उन सब के लिए। जब सामने एक उंगली से मैंने इशारा किया अपने सामने लका तो तुम एक के लिए। हम इसमें उर्दू में चूंकि अदब में तुम की जगह हम आप कहते हैं तो इसका एक माना लेना है, लका आपके लिए या तुम्हारे लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, और लना हमारे लिए। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लहा उस औरत के लिए। ठीक हो गया। तो आइए, अच्छा इसकी बहुत प्रैक्टिस आपने करनी है। जिस कदर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना पक्का हो जाएगा। अब इसकी अरबी बोलचाल में हम कहते हैं कुरान सभी के लिए। तो ये जो सवाल जवाब चलेंगे इसी रेफरेंस से हमारी ये कॉन्वर्सेशन होंगी, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कुरान सबके लिए है। तो वो आज ये सवाल भी आया था ना कि आ जो है ये तो सवालिया है और आउजू में भी लगा हुआ है तो कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ ये देखें वो सवाल आ गया, अहाजा लहू। तो आ सवालिया है, हाजा का मतलब होता है ये कोई चीज करीब हो उसकी तरफ इशारा करते हैं। लहू अभी आपने सीखा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इस कुरान की तरफ इशारा करके कह रहा हूँ अहाजा लहू, तो आप माना समझ गए ना आप सारे इसका। तो क्या ये सिस्टर उसका जहरा। है? क्या क्या ये ये इसके उसका लिए है? है? क्या ये जी उसके लिए है? बिल्कुल ठीक है। सिस्टर जहरा, अब मैंने आपसे कहा अहाजा लहू, तो आप जवाब में मुझे क्या कहेंगी? क्या उस औरत के लिए है? हाँ, उस औरत के लिए। उस औरत के लिए। ये औरत कहाँ से आ गई यहाँ पे? नाम लहू हाजा नहीं है, लहू। आप लहू है। उल्टा हाथ से नाम इशारा कर रहे हैं ना। हाँ हाजा नाम लहू। हाजिर। हाँ वो जी उसके लिए। जी, अच्छा। अगर आप जिनका नाम लिया एक तो जब वो नहीं करते तो फिर मसला होता है। सिस्टर शाहाना खान आप कीजिए अनम्यूट। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अहाजा लहू, आप जवाब में क्या कहेंगी? नअम हाजा लहू। तो ये जो आपने जवाब दिया नअम हाजा लहू, ये किसके लिए आपने कहा? मर्द के लिए औरत के लिए? मर्द के लिए। हाँ हु माशाल्लाह, इज मर्द। मर्द है ये। हु याद रखें, यहाँ पे हमने कहा नअम हाजा लहू। अगर मैं सवाल ये पूछता अहाजा लहा, अहाजा लहा, सिस्टर फिर आप क्या जवाब देती? नअम हाजा नाम लहा, ये औरत के लिए। देखिए कितना अच्छा ये सिस्टर ने अब इसका माना है। अगर आप जवाब में कह रहे हैं नाम हाजा लहा कि हाँ ये उस औरत के लिए है, तो ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है। जी सिस्टर जैनब रिजवान, अब मैं जमा का आपसे पूछ रहा हूँ कि अहाजा लहुम, अहाजा लहुम, तो जवाब में आप क्या कहेंगी हमें? अहाजा लहुम के जवाब में के? नाम हाजा लहुम। वेरी गुड, नाम हाजा लहुम, नाम हाजा लहुम। तो सिस्टर शबीना, अगर यही सवाल मैं आपसे यूं करूं अहाजा लका, क्या कहेंगी? नअम हाजा ली।
नाम हाजा ली, वेरी गुड। और अहाजा लकुम, आप सब की, मैं सब के लिए कह रहा हूँ अहाजा लकुम, तो आप जवाब दें सबकी तरफ से। नअम हाजा लना। नाम हाजा लना, नाम हाजा नम लना, हाजा ठीक हो लना। गया। चलेंगे, अब अगला है हमारे पास यानी वही अल्हम्दुलिल्लाह के। तो अब इसको आप चाहें तो जितना बढ़ाते जाएं, वा लगा लें तो वालहू, और उसके लिए वलहुम, उन सब के लिए, वलका, वाली, वलकुम, वलना, वलहा। ठीक है, सिस्टर आरमीन करवाइए ये टेबल आप। वलाहु और उसके लिए, वलाहुम और उन सब के लिए, वला का और आपके लिए, वाली और मेरे लिए, वलाकुम और आप सबके लिए, वलाना और हमारे लिए, वलाहा उस औरत के लिए। माशाल्लाह, आपने तो वाह खुद से ही मोनस को भी ऐड कर दिया। इसी तरह फा लगा दें अगर, तो हम उसके वाला बन जाएगा। तो चलें जी, सिस्टर शाजिया आमिर आप करवाइए वालाहू। फलहू बस इसके लिए, फलहुम बस इन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली मेरे बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलना बस हमारे लिए, एंड फलहा फलहा बस उस उस औरत औरत के के लिए। लिए। ठीक हो गया जी। तो अगला था, हमने कहा मिन, और मिन का माना से। आइए इसको जोड़ते हैं हु हुम वगैरह के साथ। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। अच्छा, अब जिन लोगों ने पहले करवा दिया ना, वो जरा हाथ नीचे कर दें खुद ब खुद, तो मैं जरा नए लोगों को चांस दूं। कल बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि जी आप हमें नहीं चांस देते, तो मैं चाहता हूं कि सबको चांस मिले। जो पहले एक एक दफा करवा चुके हैं खुद ही ड्रॉप हैंड कर दें जी, तो हम ताकि नए लोग चांस दे सकें। प्लीज जरा नीचे करें, सिस्टर सबीला करवाइए। मिन्हु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। सिस्टर सदफ करवाइए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत। सिस्टर बरेरा करवाइए। मिन्हु उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिन्हा उस औरत से। बिल्कुल ठीक है जी। तो इस टेबल की भी इंशाल्लाह आप अच्छी प्रैक्टिस करें। आइए इसकी बोलचाल करते हैं कि किसी ने मुझे एक किताब भेजी है, ठीक है, तो इसको ज़हन में रखते हुए हम एक डायलॉग है, क्या है, हाज़ा मिन्हु, कि क्या आप बात को समझ रहे हैं ना, हाज़ा मिन्हु, कि ये जो किताब आई है मुझे, तो ये उसकी तरफ से, समझ रहे हैं बात। तो सिस्टर नाजमीन अफजल, अब हाज़ा मिन्हु, तो जवाब में आप क्या कहेंगी। सिस्टर नाजमीन अफजल, सिस्टर सारा आरिफ। नाम हाज़ा मिन्हु, और अगर मैं जमा में कहूँ अहाज़ा मिनहुम, तो फिर क्या कहेंगी। नाम नाम हाज़ा मिन्हु, वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर शाइस्ता, अगर मैं कहूँ अहाज़ा मिनका, तो फिर आप क्या जवाब में मुझे कहेंगी। अहाज़ा मिनका, आपसे मैंने पूछा, तो आप क्या कहेंगी। मिन्नी, नाम नाम हाज़ा हाज़ा मिन्नी, 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 नाम वेरी गुड। और अगर जमा का था अहाज़ा मिनकुम, तो फिर आप जवाब में क्या कहेंगी। नाम हाज़ा मिन्ना, हाज़ा मिन्ना, वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये हमारा इंशाल्लाह आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मिन के साथ भी इसी तरह वा लगा के भी कर सकते हैं। तो सिस्टर नबीला यामीन करवाइए, वाह वाला टेबल। वमिनहुम और इससे, वमिनहुम
اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ومنہا اور اس عورت سے۔ اور اسی طرح اب آگے ہم رضی اللہ عنہ سے، اور یہاں بھی ان کا معنی سے یعنی اس کے ساتھ، تو انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے۔ تو دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ کا، اللہ راضی ہوا آپ سے اور راضی ہو آپ سے، تو انکم آپ سب سے۔ تو کسی کو دعا بھی دینی ہو تو چلیں جی، سسٹر صبا عمران۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ بہت اچھے سسٹر، سسٹر نازیہ۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ جی ماشاءاللہ۔ سسٹر ارسا۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر آئمہ آپ کروا دیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیں، وہی ہا اور ہا والے سارے سیغے ہم نے کر لیے، یہ ہمارا ٹیبل جو ہے مکمل ہو گیا۔ اور اگر آپ اس ٹیبل کو اچھا سا دہراتے جائیں انشاءاللہ، 5000 بار قرآن میں یہ آئے ہیں، 5000 بار۔ تو سسٹر امرین آپ ایک دفعہ میں شروع سے لاہو والا کروا دیں پورا ٹیبل۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ بہت اچھے سسٹر۔ سسٹر سیما آپ کروائیے ہمیں منہو والا۔ جی ایک منٹ۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، میرا نام نہیں ہٹ رہا، منا منا ہم سے، منہا اس عورت سے۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر نہید بھائی اختر میں آپ نے اشارے بھی کروائیے۔ کیے آج میں نے اشارے بھی کیے۔ ایکسیلنٹ سسٹر، اچھا ہوا آپ نے مجھے یاد بھی کرا دیا، سب کو یاد کرانا ہے، اشارے ضرور کرنے ہیں۔ جی سسٹر نہید اختر۔ سسٹر نہید آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو کروائیے، ورنہ سسٹر ہمنا جمشید آپ کروائیے۔ کون سا کروانا ہے؟ لاہو کا؟ انہو۔ انہو انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے۔ ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ آج کے ٹیبل اور اس کی مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اس کے حساب سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے چھوٹا سا مزے کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ لہم، آپ سب جہاں بھی بیٹھے ہوئے پہلے اشارہ کریں، خود کو معنی بتائیں، پھر میں اشارہ کروں گا اور معنی بتاؤں گا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی جو ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں صحیح یاد ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ سب نے کر لیا؟ لہم ادھر ہی کیا تھا، معنی ان سب کے لیے۔ چلیں منا کا کریں، منا اشارہ کریں پہلے سارے، معنی بتائیں خود کو، اپنے کانوں کو۔ منا، یہ والا منا کہ ہم سے، ٹھیک ہے؟ اور انکم، انکم پہلے اشارہ کریں آپ سب، پھر معنی بتائیں خود کو۔ یہ سامنے کرنا تھا آپ آپ نے، سب کے لیے، آپ انکم سب کے لیے، آپ سب کے ساتھ، آپ ٹھیک ہے سب جی؟ کے آپ لیے۔ سب، چلیں گڈ، ماشاءاللہ۔ اچھا اب آپ کو سوالوں میں ایک سوال آیا کریں گے ہوم ورک کے اندر کہ 3 میں سے کوئی ایک جو مختلف ہے اس کو الگ کیجیے۔
تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم فعل حرف کے طور پہ کوئی دو ایک جیسے ہیں، ایک الگ ہے، تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. واحد جمع ہے یا مذکر مؤنث ہے تو اس کو الگ کر لینا آپ نے. ٹھیک ہے جی. آئیے نقطۂ تعلیم آج کا دیکھتے ہیں. اور نقطۂ تعلیم بڑا مزے سے کا ہے کہ اللہ سے علم کی بھیک مانگیے، اور یہ وہی فارمولہ ہے، وہی دعا ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھائی. اگر آپ قرآن میں اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو اس کے شروع میں کل بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو میں اور آپ یہ دعا اللہ سے مانگیں خوب انشاءاللہ، تاکہ اللہ ہمارے قرآن سیکھنے کے علم میں اضافہ فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق تمام ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں.